فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ سب کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دے گا، جب سب مر جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ باقی کون رہا؟ اس کائنات میری مخلوق میں کوئی زندہ ہے؟ تو وہ کانپتے ہوئے کہے گا یا اللہ اوپر آپ کی ذات ہے، نیچے آپ کا غلام ملک الموت ہے۔ اللہ فرمائے گا اے ملک الموت تو بھی میری مخلوق ہے، تجھے بھی موت آنی ہے، تو بھی مر جا۔ جب ساری کائنات کی، انسانوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی اور نیک اور بد و سب کی روح قبض کرنے والا جب آج اس کی باری آئے گی تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ ملک الموت ہے، اس کی ڈیوٹی تھی سب کی روح قبض کرنا، آج اس پہ بھی موت طاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت علی من کان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اور اللہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ جب ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، جب جبریل کو بھی موت آ جائے گی، اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی، اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی، بڑے بڑے سب کے سب جب مر جائیں گے، اللہ 3 مرتبہ اس زمین کو ہلائے گا۔ ایک دفعہ ہلائے گا، کہے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ زمین ایسے ہل جائے گی، بادشاہ مرے پڑے ہوں گے، اللہ زمین کو ہلا کے کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ اپنی کرسیوں پر اترانے والے، اپنے عہدوں پر اترانے والے، اپنے ایک حکم پر کئی کئی بندوں کے سر قلم کر دینے والے آج خاموش۔ وہ جو کہتے تھے ہماری کرسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج جن کے آنکھوں کے پلکوں کے اشاروں پر گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، آج وہ مرے پڑے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے۔ این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ پھر اللہ دوبارہ زمین کو ہلائے گا اور پھر کہے گا این الجبارون، کہاں ہے وہ اترا کر چلنے والے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اللہ زمین کو ہلائے گا اور پھر کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ وہ تکبر کرنے والے کدھر چلے گیا؟ وہ جو اپنی حیثیت کو اتنا بڑھا کے پیش کرتے تھے، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، یہ لفظ کتنا بڑا لفظ ہے، مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے تو کون ہے؟ 3 دستوں کی مار ہے۔ وہ کہتا ہے نا میں کون ہوں، مجھے تو جانتا نہیں ہے، فرمایا 3 دستوں کی مار ہے، ایک دست لگے گی، دوسری لگے گی، تیسرے پہ چارپائی پہ گر پڑے گا۔ وہ 3 دست تیرے اندر ہے تو پتہ نہیں سمجھتا میں کیا ہوں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو تیری حقیقت تجھے بھی سامنے آ جائے گی، تجھے میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کہ تو کسی کو کہے یار مجھے پانی پلا۔ آپ کسی کو یار آپ کا چہرہ بگڑا کیا ہو گیا؟ تیرے بس ہیضہ ہو گیا تھا، ہیضہ ہو گیا تھا، ہیضے نے حقیقت دکھا دی مجھے کہ میں کیا ہوں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اکیلے قہار کی بادشاہی ہے، آج کسی کی بادشاہی نہیں ہے، آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ سب کو موت آ جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے، اپنی حقیقت کو کبھی سوچا بھی نہیں۔ انسان کتنا بے بس ہے اور کتنا کمزور ہے اور کتنا بے حقیقت ہے، یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچے بس۔ ہمیں نفس نے، شیطان نے کیا پہلوان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انسان کا بدن تو اتنا گرا ہوا ہے کہ اگر اس بدن پہ نیا کپڑا لگ جائے تو وہ بھی آدھی قیمت کا ہو جاتا ہے۔ نیا کپڑا بازار سے خرید لو، ایک دفعہ پہن لو، پھر اس کی وہ قیمت نہیں رہتی۔ سونا قیمتی ہے سب سے، لیکن سونا بھی اگر ایک دفعہ اس بدن کو لگ گیا نا اس کی قیمت بھی گر جاتی ہے۔ یہ بدن کہ نیا کپڑا لگ جائے تو حقیقت
اس کی قیمت، اس کی ویلیو ختم۔ یہ بدن کہ سونا لگ جائے اس کی ویلیو ختم، یہ بدن جس چیز کو لگتا ہے اس کی ویلیو ختم کر دیتا ہے، اس کی ویلیو ختم کر دیتا ہے۔ یہ گھر نیا بنا ہے، آج تک کسی نے رہائش نہیں کی، اس لیے اس کی قیمت یہ ہے۔ یہ گھر، اس میں 1 سال رہائش رکھی گئی، اس میں 1 ہفتہ رہائش رکھی، 1 ہفتہ آپ کا بدن اس میں رہا، اس کی قیمت نیچے کو گرا دی۔ یہ بدن ہے جس کے لیے میں اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوں۔ یہ وہ بدن ہے کہ اتنا بے حقیقت ہے، اس بدن کے لیے میں نماز کو چھوڑ رہا ہوں کہ اس بدن کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو سردی سے بچانے کے لیے، اس کو گرمی سے بچانے کے لیے، اس کو آرام دینے کے لیے رب کو ناراض کر جاتا ہوں۔ سوچے تو صحیح۔ اکثر میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے مرشد فرمانے لگے، ہمارے علاقے میں ایک نائی تھا، وہ صبح صبح اٹھ کر پانی گرم کرتا، گاؤں کے لوگ آ کے اس کے حمام میں نہاتے تھے۔ تو ایک دن صبح جب لوگ کچھ بندے آئے نہانے کے لیے، دروازہ بند تھا، اس کے حمام کا دروازہ بند تھا، انہوں نے دروازے پہ دستک دی، کافی دیر تک آوازیں بھی دیتے رہے، دستک بھی دیتے رہے، پر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ انہوں نے کہا یار عجیب نیند ہے اس کی، پہلے تو یہ ٹائم سے اٹھا ہوا ہوتا تھا، آگ جل رہی ہوتی تھی، دروازہ کھلا ہوتا تھا، آج دروازہ بھی بند ہے اور آواز بھی کوئی نہیں آ رہی، کوئی گڑبڑ ہے۔ لہٰذا کیا کیا جائے، دروازے کو توڑا جائے۔ جب دروازے کو توڑا گیا اور فرمایا جب اندر داخل ہوئے تو وہ اپنے چارپائی پر مردہ پڑا ہوا، پتہ نہیں رات کے کس پہر اس کی روح پرواز کر گئی تھی، لیکن افسوس جب دیکھا تو کیڑے اس کے بدن پہ چل رہے، کیڑے اس کے بدن پہ چل رہے۔ تو اللہ والوں کی نظریں وہ تدبر کی نظریں ہوتی ہیں، وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ فوراً فرمایا کہ میں نے کہا ہو یہی روح تھی جو اس کے بدن کو بچا رہی تھی، آج روح نکلی تو بدن میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے کو کیڑے کو اپنے سے ہٹا دے۔ یہ بدن ہے، یہ روح نکلی تو کہا چودھری صاحب نہیں، ملک صاحب نہیں، خان صاحب نہیں، ڈیڈ باڈی ہو جائے گی، میت کا لفظ لگ جائے گا۔ یہ روح نکلی پھر آپ کی لاش گھر میں رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو، سب کہیں گے نہیں نہیں، اور اگر کہیں مجبوراً رکھنی بھی پڑے تو کہتے اس کو مسالہ لگاؤ تاکہ بدبو نہ آئے۔ یہ وہ بدن ہے جس کے لیے میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، یہ وہ بدن ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں گرمی ہے مجھ سے مسجد میں نہیں جایا جاتا، میں ادھر ہی پڑھ لوں گا کہ میرے بدن کو گرمی نہ لگ جائے۔ کچھ سردی ہے مجھ سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا کہ میرے بدن کو ٹھنڈا پانی لگے گا، میرے بدن کو تکلیف ہو جائے گی، لیکن میرا بدن اتنا بے وفا ہے کہ میری روح نکلے گی یہ مجھے چھوڑ دے، میری روح نکلے گی، میرے اس بدن کو گھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میری بیوی جو مجھ پہ جان فدا کرتی تھی، میرے بچے جو رات کو میرے آنے کا انتظار کرتے تھے ابا کب آئیں گے، آج میرے وہ بچے بھی کہتے نہیں نکالو نکالو اس بدن کو، جلدی کرو۔ جب روح نکلتی ہے سب سے پہلا سوال گھر والوں کا ہوتا ہے جنازہ کب ہوگا، یعنی اس کی میت کب گھر سے نکالی جائے گی۔ میرے بھائیوں اتنا بے حقیقت جسم ہے اور ہم اس جسم کی غلامی میں ایسے لگے کہ نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیا، آخرت کی فکر چھوڑ دی، بس صرف بدن کو، یہ پیسے کی جو دوڑ لگی ہوئی کس لیے لگی ہوئی، اس بدن کو بچانے کی، یہ بدن بچ جائے، یہ بدن بچ جائے۔ اندر سے روح تڑپ رہی ہوتی، پکار رہی ہوتی، اور اللہ کے بندے صبح کا ناشتہ بھی تو نے کر لیا، پر صبح کی نماز تو میری غذا تھی، ناشتہ تو تیری بدن کی غذا تھی، وہ تو نے اس کو دے دی، پر میری غذا کیوں مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ پھر ظہر کا ٹائم آیا، اس نے 3-4 روٹی اور رگڑ لی، بدن کو کمزوری نہ ہو جائے، پھر اندر سے روح پکارتی ہے اوے اللہ کے بندے مجھے بھی خوراک چاہیے نماز کے نام پر، وہ تو کہاں لے گئی، کہتا نہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے،
پھر عصر کا ٹائم آتا ہے کہ کہتا ہے چائے ہونی چاہیے، ایک کپ چائے کا انڈیل دیا اندر اس بدن کے خاطر، پھر روح تڑپ کر پکارتی ہے او اللہ کے بندے میری غذا، میں ابھی تو تڑپ رہی ہوں، جس طرح تیرا بدن بغیر روٹی کی نہیں رہ سکتا، جس طرح تیرا بدن بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، اے اللہ کے بندے میں بھی ایک بدن ہوں پر تجھے نظر نہیں آتا ہوں، میں بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا۔ روح کی غذا ہے نماز، روح کی غذا ہے اللہ اللہ کرنا، روح کی غذا ہے درود پاک پڑھنا، روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ اور بدن کی غذا ہے ناشتہ کرواؤ، دوپہر کا کھانا کھلاؤ، شام کا کھانا کھلاؤ، یہ بدن کی غذا ہے۔ اب بدن کی غذا کی تو بڑی فکر ہے تجھے، لیکن روح کی غذا کی کوئی فکر نہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ ایک وقت آئے گا میرا بدن بے بس ہو جائے گا، میری روح نہیں میرے بدن کو دیکھے یہ روح دنیا میں بھی آپ کے بدن کی حفاظت کر رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی آپ کی روح کی حفاظت، آپ کے بدن کی حفاظت کرے گی۔ فرمایا جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے نا تو اس وقت اس کی روح بولتی ہے، بدن نہیں بولتا ہے، اس کی روح بولتی ہے، اور اگر اس نے روح کو غذا دی ہوتی ہے اور روح کو طاقتور بنایا ہوتا ہے نا تو روح ملک الموت کی روح جو ہے منکر نکیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی فوت ہو گئے، جب ان کو قبر میں رکھا بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جب مجھے تم قبر میں رکھ کر چلے گئے منکر نکیر آئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے من ربک، کہ میں نے اٹھ کے کہا میں چند فٹ نیچے آیا ہوں، جب چند فٹ اوپر تھا تو ساری زندگی اسی اللہ کو یاد کر رہا تھا، جب چند فٹ نیچے آیا ہوں کیا میں اس کو بھول گیا ہوں؟ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب وہی دے سکے گا جس میں روح کی طاقت ہوگی، جس میں روحانی قوت ہوگی۔ جس کے جسم میں روحانی قوت نہیں ہوگی وہ تو کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا روحانی قوت کا۔ تو جب اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے من ربک ما دینک من نبیک، تو وہ کہے گا لا ادری لا ادری، کانپتے ہوئے کہے گا، کانپ رہا ہوگا اور کیا کہے گا؟ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پر مومن ایسے منٹوں میں جواب دے جائے گا جس نے پل پل رب کو سوچا ہوگا، جس نے پل پل مدینے والے کو سوچا ہوگا، جس نے ہر لمحہ اپنا تعلق اللہ سے اور مدینے والے سے جوڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہر لمحہ سوچا کرے، ہر لمحہ سوچا کرے کہیں میری یہ ادائیں، کہیں میرے یہ کرتوت اللہ سے مجھے دور تو نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، رات کے تنہائی میں سوچے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے یہ ادائیں، میرے یہ چال چلن، میری یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کہیں اللہ سے مجھے دور تو نہیں کر رہے۔ آپ کسی کو کچھ دے دو نا بڑی چاہت سے، بڑی دلی محبت سے، اور وہ نعمت اس بندے کے پاس جب چلی جائے اور وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سچ بتائے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کسی کو کپڑا دے دیا، دل میں چاہت کیا چلو کپڑا اس کو دے دیتا ہوں، اچھا کپڑا خرید کے دے دیا، لیکن کل جب اس کے گھر گئے دیکھا وہ کپڑا ایک کونے پہ پڑا ہوا ہے، آپ کہو گے یار میں نے تو بڑی چاہت سے اس کو دیا تھا، یہ کپڑا ادھر کیوں پڑا ہوا؟ آپ نے کسی کو جوتا دے دیا، اب کل جب دیکھا وہ جوتا کہیں پڑا ہوا ہے باہر، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو دکھ ہوگا نا۔ اللہ نے آپ کو کلمے کی جیسے عظیم نعمت سے نواز دیا، لیکن آپ اس کلمے کی کوئی قدر نہیں کر رہے، تو اللہ کو دکھ نہیں ہوگا؟ کہیں آپ کے بے قدری آپ کا کلمہ آپ سے نہ چھین لے، خیال کرنا، آپ کی بے قدری آپ کا کلمہ آپ سے نہ چھین لے۔ آپ کہتے ہو نا نماز اپنے لیے پڑھتا ہوں، کیا پڑھ لی تم؟ نہ پڑھی، میں تو اپنے لیے، میری قبر میری ہے، تیری ہے، لیکن خیال کر ہفتے ہفتے گزر جاتا ہے تو سجدے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اللہ کے نام پہ مسجد میں نہیں آتا، کہیں یہ سجدے کا جو تو انکاری ہوا بیٹھا ہے، کہیں یہی انکار تجھ سے کلمے کی نعمت نہ چھین۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا،
اللہ نے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا۔ اور آج کا مسلمان کتنے سجدوں کا منکر بن کے پھر رہا ہے، نہ فجر کی پرواہ ہے، نہ ظہر کی پرواہ ہے، نہ عصر کی پرواہ ہے، نہ مغرب کی پرواہ ہے، نہ عشاء کی پرواہ ہے، اور اسلام کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں نے فجر نہیں پڑھی، میں نے ظہر نہیں پڑھی، میں نے عصر نہیں پڑھی، میں نے مغرب نہیں پڑھی، میں نے عشاء نہیں پڑھی، 5 دفعہ اللہ نے مجھے پکارا، میں ایک دفعہ بھی اللہ کی پکار پر مسجد نہ گیا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو کر میری دل کی جو نعمت ہے کلمے والی یہ مجھ سے نہ چھین۔ ایک اللہ والے تھے، سفر کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے، شہر میں پہنچے۔ اس زمانے میں شہروں کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی، ایک بڑا گیٹ ہوتا تھا۔ آج لاہور کا بھی دلی دروازہ ہے، یہ دروازہ لاہور کے گیٹ تھے پرانے، تو دروازے پہ جا کے دربان بیٹھے ہوتے تھے، ان کو کہا جاتا بھائی میں مسافر ہوں، دروازہ کھولتے اب شہر میں داخل ہوتے۔ اب جب یہ شہر میں پہنچے، دروازہ بند تھا، اس نے وہاں دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے دربان نے کہا کون؟ کہا میں مسافر ہوں، شہر میں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بادشاہ نے منع کیا ہوا ہے کہ شہر کا دروازہ نہیں کھولنا ہے کسی کے لیے بھی۔ کیوں؟ کہ بادشاہ کا ایک باز وہ اڑ گیا، تو بادشاہ کہتے سارے دروازے بند کر لو، کہیں باز باہر نہ نکل جائے، کہیں باز باہر نہ نکل جائے، اس لیے بادشاہ کا حکم ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھولنا، لہٰذا باہر بیٹھے رہو۔ اب یہ باہر بیٹھ کے سوچنے لگا، یا اللہ، ایک میں ہوں کہ صبح شام تجھے یاد کرتا ہوں، ہر لمحہ تیری یاد میں پڑا ہوا ہوں، ایک یہ بادشاہ ہے اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ باز دروازے سے نہیں جاتا، وہ تو دیوار سے اٹھ کے باہر چلا گیا ہوگا۔ اب باز کوئی تھوڑا انسان ہے کہ وہ دروازے کو دیکھ کے جائے گا، اس نے تو کسی دیوار سے اٹھ کے باہر چلے جانا۔ اب بادشاہ کی بے وقوفی دیکھے کہ باز پنجرے سے نکلا، بادشاہ نے کہا دروازے بند کر دو۔ اب اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ باز تو دیوار سے اٹھ کے باہر جا سکتا ہے۔ یا اللہ، اتنے بے وقوف انسان ہے، تو نے اس کو بادشاہت دے دی، اور میں تیرے قریب ہوں، تجھے بعض دفعہ نا اللہ والوں پہ ایک حال آتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ وہ ریاض، وہ ایک حال ہوتا ہے نیاز کا، ایک حال ہوتا ہے ناز کا۔ اس لیے ہمارے مرشد فرماتے شہناز، اکثر عورتوں کے یہ اچھے نام نہیں ہیں، شہناز، وہ کئی بس ایک موقع ہوتا ہے ناز کا، ورنہ تو ہم نے تو نیاز مند رہنا ہے نا، لیکن ناز کا کوئی موقع ہوتا ہے اللہ والوں۔ وہ ایک ناز کا موقع تھا، وہ اللہ کو کہہ بیٹھا، اللہ دیکھ تو نے بے وقوف انسان ہے، تو نے اس کو بادشاہت دے دی، میں تیرے قریب ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں، ہر وقت تیرے یاد میں مگن رہتا ہوں، اور میرے پاس ایک ٹائم کھانے کو بھی نہیں ہے، اب بھوک لگی ہوئی ہے، تھکاوٹ ہے، میں نے کہا شہر میں داخل ہو جاؤں گا، کچھ کھا لوں گا، کچھ پی لوں گا، کچھ سکون آرام کر لوں گا، باہر پڑے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک بے وقوف ہے کہ اس نے سارے شہر کو بند کیا ہوا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، ٹھیک ہے میرے بندے، بادشاہت تجھے دے دے، اس شہر کا بادشاہ تجھے بنا دیتے ہیں، پر تیرے دل کا جو سکون ہے، تیرے دل کا جو سرور ہے، تیرے اندر کی جو روحانیت کچھ بھی میں نے کھولی ہوئی ہے نا، یہ ساری اٹھا کے میں بادشاہ کو دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ سودا؟ نہیں اللہ، نہیں، یہی فقیری صحیح ہے، یہی فقیری صحیح ہے، پر دل کی دنیا جو تو نے آباد کی ہوئی ہے، دل کو جو تو نے سکون دیا ہوا ہے، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ اس کو اس بادشاہت میں مبتلا کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں روحانیت کیا ہے، روح کی دنیا کیا ہے، نماز کے سجدوں میں کیا لذت ہے، رات کے تنہائیوں میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے میں کیا لذت ہے، یہ ساری لذتیں میں نے اس سے چھین لی، صرف پیسے کی لذت اس کو دے دی ہے، بس پیسہ زیادہ آ جائے تو اس کا وہ رات خوشی سے گزر، آج بڑا کما لیا، بس رات بڑی خوشی سے گزر جاتی، تھوڑا سا کم ہو گیا تو سارا دن پریشان رہے گا، یار آج پیسے نہیں کمائے، آج پیسے نہیں کمائے، کاش کہ کبھی رات کو سوتے وقت اس بات پہ افسوس کرتے، آج میں نے نماز پڑھی پر مجھے وہ مزہ نہیں آیا نماز میں، وہ لذت اللہ نے مجھ سے چھین لی، مجھ سے گناہ کیا ہوا ہے؟ کوئی گناہ تو ہوا ہے، آج مجھے فجر کی توفیق نہیں ملی، آج فجر کے ٹائم میری آنکھ نہیں کھلی، جب آنکھ کھل جائے میں سجدے میں گر کے